ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو ایک دن اس کی شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی سمجھ لیں ڈائریکٹ بادشاہ سے ہی دوستی ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے۔ وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا، لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی، تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا ہے جانوروں کو کہ میرا دوست آیا ہے، ایک تو کوئی تنگ نہ کرے اس سے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا، کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا، بیل، گھوڑا، خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتے۔ اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی۔ جنگل کے اندر لکڑہارا مزدور تھا، وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا۔ لکڑہارا گھر آ کے اپنی بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو ساری مخلوق پہلے ہی سے میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے، وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا۔ دوست ہے تو بیوی کہنے لگی اتنی آپ تعریفیں کرتے ہیں، کیوں نہ آپ کے دوست کو گھر بلا کر اس کی دعوت کریں۔ اب شوہر نے بیوی کو یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے۔ لکڑہارا اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اب لکڑہارے نے شیر کو گھر بلانے کا دعوت نامہ پیش کیا۔ شیر نے لکڑہارے کی دعوت قبول کر لی۔ اب شیر نے تو کچا گوشت ہی کھانا تھا۔ بیوی کہنے لگی یہ گوشت کس طرح سے پکاؤں؟ تو لکڑہارا کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا۔ اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے لے آیا۔ شیر گھر آ گیا۔ جب شیر گھر آیا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو کہا یہ ہے آپ کا دوست؟ اس نے بہت سخت جملے کہہ دیے۔ کہنے لگی میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے، اس طرح کے درندے آپ کے یار ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اب یہ باتیں شیر نے سن لی۔ شیر نے گوشت کھایا اور چلا گیا۔ اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑہارے سے کہا کہ یہ کلہاڑی اٹھاؤ اور میری پشت پہ ایک زخم کر دو۔ لکڑہارے نے کہا میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے۔ شیر نے لکڑہارے سے کہا کہ میں اب پیار سے کہہ رہا ہوں تو مان جا، ورنہ میں شیر ہوں، میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے، میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں، تو کر۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا۔ شیر نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کی ہے۔ بس قصہ مختصر، وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہی، خدمت بھی ہوتی رہی۔ 6-8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شیر لکڑہارے سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، جو تو نے مجھے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہیں؟ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھے تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا۔ لکڑہارے نے شیر سے کہا اب وہ زخم کہیں بھی نہیں ہے۔ شیر نے پھر کیا کمال کا جملہ کہا، وہ جو کلہاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے، وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ وہ بات سوچتا ہوں، مجھے اس نے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے کہ وہ بات مجھے بھولتی نہیں، وہ آج بھی میرے ذہن میں اس طرح گونجتی ہے۔ 10 جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا، وہ بات مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ یہ واقعہ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دینے کے لیے بیان فرمایا ہے، جسم پر لگے زخم تو بڑھ جاتے ہیں، لیکن زبان کے لگائے سخت جملے، لہجے، دل و دماغ پر وہ گھاؤ لگا جاتے ہیں جو عمر بھر نہیں بھولتے، اس لیے بولنے سے پہلے سوچو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔